یعنی جہاں اس قبیلے کے گھر تھے وہاں پر انہوں نے اپنے سواریوں سے وہ سب اترے، فاستضافوہم، چنانچہ انہوں نے اس قبیلے کے لوگوں سے ضیافت طلب کی، فابوا ان یضیفوہم، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، ان کو ضیافت دیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی جگہ پہ رکے اور مسافر کے پاس کھانے پینے کا اپنے لیے کوئی وسیلہ نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا زیادہ راہ نہ ہو، اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ خود اپنے پیسے خرچ کر کے وہ کھا پی سکے یا جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے وہ حاصل کر سکے، اگر ایسی سچویشن ہو تو جہاں پر وہ رات رکے گا وہ مسافر، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں سے وہ ضیافت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ذکر کرتے چلیں کہ یہ لوگ جنہوں نے ضیافت دینے سے انکار کیا تھا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا تھا، وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، ورنہ دین اسلام تو اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اور کم از کم جو مہمان نوازی واجب ہے وہ ایک دن ہے، ایک دن اور ایک رات، ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا مکمل ایک دن، تو یقیناً وہ گناہ گار ہوگا، الا یہ کہ اگر مہمان پہلے ہی چلا جاتا ہے، ایک دن یا ایک رات مکمل ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر وہ 24 گھنٹے اگر وہ رہنا چاہتا ہے اپنے میزبان کے پاس، تو میزبان پہ یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، کم از کم ایک دن اور ایک رات، جو کہ دوسری احادیث کے اندر یہ مدت ذکر کی گئی ہے۔ یہاں جو بات ذکر کی جا رہی ہے یہ سفر کا واقعہ ہے، اور یہ جو مہمان تھے یہ مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، لیکن جن کے پاس یہ لوگ پہنچے رات گزارنے کے لیے، یا ان کو جہاں رات گزارنی پڑی، ظاہر ہے کہ سفر کے دوران نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پر آپ نے رکنا ہے۔ آج کل تو ویسے جدید وسائل ہیں، بندہ پہلے سے پلاننگ کر کے جاتا ہے کہ میں نے کہاں پر رکنا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، لیکن اس دور کے اندر اس طرح کی پلاننگز نہیں چلتی تھی، اس طرح کے پروگرام نہیں چلتے تھے، کیونکہ اس دور کے اندر اتنے وسائل نہیں تھے۔ بہرحال جن لوگوں کے پاس ان کو رکنا پڑا وہ لوگ کافر تھے، انہوں نے مہمان نوازی طلب کی، انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کافر تھے۔ تو اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فلودغ سید ذلک الحی، جس قبیلے کے پاس یہ رکے تھے اس قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، فسعوا له بكل شیء، چنانچہ اس بچھو کے ڈسنے کے بعد اس قبیلے کے سردار کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی دوائی اس کے لیے کارگر ثابت ہو، یا کوئی ٹوٹکا اس کے لیے مفید ثابت ہو، جس طرح کہ کئی ٹوٹکے بھی چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گاؤں کے اندر ہر قسم کا جو بھی ان کے پاس کوئی ٹوٹکا تھا یا جو بھی ان کے پاس کوئی وسیلہ تھا اس کے علاج کرنے کے لیے آزمایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لا ينفعه شيء، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، اگر آپ اس یہ جو صحابہ کرام کا جو لشکر ہے، اگر آپ یا جو گروہ ہے، اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا ہو، کوئی دوائی ہو جس سے ہمارے سردار کو فائدہ ہو جائے۔ تو فأتوہم، چنانچہ وہ لوگ آئے، اسی قبیلے کے لوگ جنہوں نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ آئے ان کے پاس اور کہنے لگے، یا ایھا الرہط، اے مسلمانوں کے گروہ، ان سیدنا لدغ، ہمارا سردار جو ہے نا اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے یا بچھو نے ڈس لیا ہے، وسعینا له بكل شیء، ہم نے ہر ممکن اس کے لیے کوشش کی ہے، لا ينفعه، لیکن
کوئی بھی چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی اور اس کی اذیت اور اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فقال بعضهم نعم، تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا، یعنی ایک صحابی نے کہا، اور دیگر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خود یہی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں واللہ انی لارقی، اللہ کی قسم میں دم کر سکتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں دم کر سکتا ہوں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ واللہ لقد استضفناکم فلم تضیفونا، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے مہمان نوازی طلب کی کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن آپ نے انکار کر دیا، تو فما انا براق لکم، تو میں تمہارے اس سردار پہ دم نہیں کروں گا، حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ تم اس کی جو اجرت ہے وہ مقرر کر دو، میں دم ہی نہیں کروں گا جب تک کہ تم اجرت مقرر نہیں کرتے ہو۔ گویا کہ شرط لگا دی، اس دم پر اجرت وصول کرنے کی شرط لگا کے، اور انہوں نے جب کہا فصالحوہم علی قطیع من الغنم، انہوں نے ان کے ساتھ یہ بات طے کر لی کہ کچھ بکریاں ہم آپ کو بطور عوض یا بطور اجرت دیں گے، اور دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ یہ بکریاں 30 تھیں، یعنی خود اس صحابی نے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک تم 30 بکریاں ہمیں نہیں دو گے اس وقت تک ہم آپ کے اس مریض پر دم نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دم کرنے والے صحابی نے پہلے شرط لگائی کہ میں اتنا لوں گا، 30 بکریوں کا مطالبہ کیا، تو کیا آج بھی کوئی دم کرنے والا، کوئی بھی راقی اس طرح پہلے سے شرط لگا کر کہ میں اتنے پیسے لوں گا وہ رقیہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، پہلے سے کوئی شرط لگانا یہ قطعاً درست نہیں۔ یہ جو معاملہ ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بلکہ کافی سارا ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ وہ سامنے کافر تھے اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار بھی کیا تھا، تو یہاں شرط بنتی تھی، شرط لگانا بنتا تھا، تو انہوں نے پہلے شرط لگا لی کہ ہم دم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ 30 بکریاں نہیں دیں گے۔ لیکن عام حالات کے اندر آپ کے سامنے ایک مسلمان ہو اور وہ اپنے مرض کے اندر تڑپ رہا ہو، آپ رقیہ کر سکتے ہیں، تو آپ رقیہ فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن اور آپ پہلے سے کوئی اجرت طے نہ کریں۔ آپ نے جب دم کر دیا اور جس پہ آپ نے دم کیا اس نے اپنی خوشی سے آپ کو کچھ بھی دیا، جو بھی دیا اس نے، چاہے پیسے ہوں یا چاہے کوئی اور چیز ہو، تو آپ وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے پہلے سے کوئی شرط طے کرنا شرعی رقیہ پر یہ درست نہیں ہے، لیکن بغیر شرط طے کیے یا بغیر اجرت کے فکس کیے اگر آپ کو وہ شخص جو ہے وہ اپنی خوشی سے جتنا دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ میرا جو حق خدمت ہے یہ وہ حق خدمت پورا نہیں کر رہا، یعنی میں نے آخر دیکھا نا، یہ جو رقیہ کرتے ہیں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی مریض پر رقیہ کرتے ہوئے اس کو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، ایک بندہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے دم کرتا ہے، اور آپ اس کو، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس کو کہیں گے جی یہ 2 دینار لے لیں، 3 دینار لے لیں، اس کی جیب میں آپ ڈال لیتے ہیں۔ ایک بندے نے 2 گھنٹے آپ کی خدمت کی، 2 گھنٹے۔ آج کل آپ اگر یورپ میں پر گھنٹہ اجرت ہوتی ہے، پر گھنٹہ، پر آور اجرت ہوتی ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے کے $10 ملیں گے، 1 گھنٹے کے $15 ملیں گے، تو وہاں پر تو پر آور اجرت ہوتی ہے۔ یہاں ایک بندے نے آپ پہ رقیہ شرعیہ کیا اور 1.5 گھنٹہ لگایا، 2 گھنٹے لگائے، اور آپ اس کو کہیں یہ 2-3 دینار اس کی جیب میں ڈال دیں، تو یہ یقیناً یہ ظلم ہے، یہ اس کا حق خدمت، آپ اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ تو میں کوئی اماؤنٹ کو فکس نہیں کر رہا کہ اتنی اماؤنٹ آپ کو دینی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ معروف طریقے کے مطابق جتنی اجرت کسی کی بنتی ہو وہ اس کو دینی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے۔ چلیں، فانطلق يدخل علیہ ویقرأ، جب ان کے درمیان بات طے ہوگی 30 بکریوں پر، تو یہ صحابی گئے جو کہ خود ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ يدخل علیہ ویقرأ الحمد للہ رب العالمین، انہوں نے کچھ نہیں کیا، سورۃ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے دم کرنے لگے، حتیٰ کہ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ،
وہ اس طرح سے ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا کہ جیسے ابھی ابھی اس کے اوپر جو بند لگائے گئے تھے وہ بند کھول دیے گئے اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سورۃ الشفا ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، خود مریض کو بھی اپنے اوپر پڑھ کر دم کرنا چاہیے، اور کوئی بندہ اگر مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے یا اس کے گھر والے ہیں تو وہ بھی اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے۔ اور یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دوں کہ رقیہ شرعیہ کے اندر انسان کو کیا پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر صرف سورۃ فاتحہ کا ذکر ہے۔ رقیہ شرعیہ کے اندر جو ایک رول اور ایک ضابطہ ہے وہ آپ یاد کر لیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تم جو جو دم کرتے ہو نا، جو جو پڑھتے ہو، ذرا مجھے پڑھ کے سنا تم کیا پڑھتے ہو، میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ لوگ کس قسم کا دم کرتے ہیں اور اپنے دم کے اندر کیا پڑھتے ہیں آپ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام قسم کے دم جائز ہیں ما لم تکن شرکن، جب تک کہ ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہ ہو، جب تک اس دم کے اندر کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو اس وقت تک وہ دم جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کریں، چاہے سورۃ فاتحہ ہو، چاہے آیت الکرسی ہو، چاہے آخری 3 صورتیں ہوں، یا قرآن مجید کی کوئی اور آیت ہو، کوئی اور صورت ہو، آپ پڑھ کے دم کریں۔ اسی طرح مسنون دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اپنے دونوں نواسوں پر، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پہ دم کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور دعائیں ہیں، اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو مسنون اذکار اور مسنون دعائیں پڑھ کر، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا دم جس کے اندر کوئی شرکیہ جملہ، شرکیہ الفاظ نہ ہوں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن شرعی دم کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ شرعی دم وہ ہے جو کہ عربی زبان میں ہو۔ شرعی دم جو ہے نا وہ آپ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے۔ دم ہوگا ہی وہ جو عربی زبان میں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیتیں عربی میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں وہ بھی عربی میں ہیں۔ تو یہ چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے اوپر بھی دم کر سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی دم کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، کس میں؟ مرض الموت میں، یعنی وہ مرض جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی کہ اپنا ہاتھ آپ پہ نہیں پھیرتی تھی، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پر ہی پھیرتی تھی، آپ کی پیشانی پر، آپ کے سر پر یا آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، کیونکہ نبی ظاہر ہے کہ جو برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی وہ برکت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں نہیں تھی، تو اس لیے پڑھتی تو وہی تھی، لیکن ہاتھ کس کا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کے جسم پہ پھیرتی تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دم کرنا جائز ہے، دم کرنا جائز ہے، اور اپنے اوپر بھی کرنا جائز ہے، کسی کے اوپر کرنا بھی جائز ہے، لیکن ایک چیز جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی سے دم کا مطالبہ نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا جس میں 70,000 فرشتوں کا بغیر حساب کی جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہیں، تو آپ نے ان کی 4 صفات ذکر کی تھی۔ ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ لا یسترقون، کہ وہ کسی سے جھاڑ پھونک کے لیے مطالبہ نہیں کریں گے، دم کر مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی ضرورت پیش آئے گی تو وہ خود ہی کریں گے۔ اور حقیقت میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر انسان اپنے اوپر خود ہی دم کرے۔
ہاں البتہ بغیر کسی کے مطالبے کے آپ اگر کسی پہ دم کرتے ہیں جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ہاسپٹل میں یا گھر میں، آپ جا کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یا اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی، یہ دعا آخر تک، یا جو بھی مسنون دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بالکل اس پہ آپ دم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ گھر میں بچے ہیں، ظاہر ہے بچے تو خود اپنے اوپر دم نہیں کر سکتے، آپ بچوں کو خود دم کر سکتے ہیں، بچے مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں تو ویسے بچے مکلف بھی نہیں ہوتے۔ المہم یہ ہے کہ مطالبہ کرنے کی بجائے، کسی سے مطالبہ کرنے کی بجائے خود ہی انسان کو دم کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں خود دم کروں گا تو اس میں تاثیر ہوگی۔ جو کلام اس نے پڑھنا ہے جس سے آپ نے مطالبہ کرنا ہے، جو کلام اس نے پڑھنا ہے قرآن اور حدیث سے، وہی کلام آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اصل تاثیر تو کلام میں ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پہ بھروسہ کر لینا کہ جب تک وہ فلانا بزرگ یا فلانا پیر یا فلانا عالم مجھ پہ دم نہیں کرے گا نا تو مجھے شفا نہیں ملنے والی، میں ٹھیک نہیں ہونے والا، یہ عقیدہ انسان کو یقیناً شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، صرف اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں۔ اس حدیث میں وہ جو 70,000 افراد کی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے کا ذکر ہے، اسی کے اندر آخری صفت یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ خود قرآن مجید کو پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو پڑھ کر وہ خود ہی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ اصل میں آج المیہ پتہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کو کیا پڑھنا ہے دم کے اندر، اور ان کو یاد بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر وہ سہارا لیتے ہیں کن کا؟ دوسرے لوگوں کا، اور پھر آخر بڑھتے وہ ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ جب تک وہ فلاں بندہ جو ہے وہ دم نہیں کرے گا اس وقت تک میں ٹھیک نہیں ہونے والا۔ تو یہ انسان کے عقیدے کے اندر خلل ہے، بہت بڑی خرابی ہے انسان کے عقیدے کے اندر۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا دم کے متعلق انسان کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ تو یہاں حدیث پوری کر لیں، تو یہاں حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کر، پھر وہ ایسے ٹھیک ہو گئے کہ جیسا کہ ابھی ان کے اوپر جو بند لگائے گئے تھے وہ کھول دیے گئے۔ فانطلق یمشی وما به قلبہ، وہ اٹھ کر چلنے لگا، وہ جو اس قبیلے کا سردار تھا، ایسے لگا جیسے اس کو کوئی مرض ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کو۔ تو اتنا ماشاءاللہ ان کا دم جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوا۔ قال فاوفوہم، صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ان کی اجرت دے دی جس پر انہوں نے بات طے کی تھی، جو اجرت مقرر کی تھی 30 بکریاں، وہ ساری کی ساری انہوں نے ان کو دے دی صحابہ کرام کو۔ فقال بعضهم، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا اقسموا، یہ جو بکریاں ہیں یہ تقسیم کر دیں آپ۔ اس صحابہ کرام کے اس لشکر کے اندر یا گروہ کے اندر، اس جماعت کے اندر جتنے لوگ تھے، تو ایک بندے نے کہا کہ آپ یہ بکریاں ان میں تقسیم کر دیں۔ فقال الذي رقى، جس نے دم کیا تھا وہ کہنے لگا لا تفعلوا، نہیں ایسے مت کرو، حتى نأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، تو پھر ہم ان کے لیے فنذكر له الذي كان، ہم یہ پورا ماجرا جیسے جیسے ہوا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کریں گے۔ فننظر ما يأمرنا، پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ان بکریوں کے کیا کرنا ہے۔ یعنی گویا کہ صحابی نے یہ چاہا کہ ہمارا یہ جو اجرت کا مطالبہ کرنا تھا اور شرط لگا کہ دم کرنا تھا، کیا یہ عمل جائز بھی ہے یا نہیں، اور کیا یہ بکریاں ہمارا لینا ان سے یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ نہ لیں اس وقت تک ہم ان بکریوں کا کچھ بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ میں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دم کرنے والے صحابی سے وما یدریک انہا رقیہ، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سورۃ فاتحہ جو یہ دم ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مطلب میں نے تو کیسی تعلیم نہیں دی آپ کو۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر یہاں ذکر نہیں ہے کہ صحابی نے کیا جواب دیا، لیکن صحابی کا جواب یقینی طور پر یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی زبانی سنا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ قرآن میں کئی ایسی صورتیں ہیں، کئی ایسی آیات ہیں جن کے اندر شفا ہے، تو میں نے تو یہی سمجھا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا ہے، تو یہی پڑھ کر میں نے دم کر دیا۔ تو یہی جواب انہوں نے دیا ہوگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟
قد اصبتم، تم نے جو کیا صحیح کیا، دم بھی صحیح کیا اور دم پر جو اجرت لی وہ بھی صحیح کیا۔ اقسموا، یہ بکریاں تقسیم کر دو، اور یاد رکھنا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، میرا حصہ بھی اس میں رکھنا، اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ ظاہری طور پر یا لاجیکلی یہ بنتا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا حصہ طلب کریں، کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ نہیں تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ کیوں طلب کیا؟ یہ اس لیے طلب کیا کہ تاکہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ جو کوئی اگر شک و شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے، اور وہ یقین کر لیں کہ ان بکریوں کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ ورنہ اگر حلال نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ کیوں طلب کرتے؟ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی بھی تھے، ان کے معلم بھی تھے، ان کے محسن بھی تھے، ان کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، تو وہ اس قسم کا مطالبہ ان سے کر سکتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ طلب کیا تو اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، آپ نے خوشی کے اظہار کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ شرعی دم کر کے اجرت لینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے سے کوئی شرط نہ لگائی جائے۔ اس واقعے کے اندر جو پہلے سے شرط لگائی گئی وہ اسی لیے تھی کہ وہ لوگ کافر تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ضیافت سے انکار کیا تھا، تو ان کا شرط لگانا بنتا تھا۔ اچھا، اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کے دم کا کسی کافر پہ اثر ہو سکتا ہے تو کسی مسلمان پہ اثر نہیں ہوگا۔ اصل میں ہمارا یقین بہت کمزور ہے، ایمان بہت کمزور ہے۔ کافر پہ اثر ہو گیا سورۃ الفاتحہ کا، جبکہ وہ تو مانتا بھی نہیں تھا اللہ کے کلام کو، قرآن کو، نبی کو، دین کو، کچھ بھی نہیں مانتا تھا وہ، لیکن اس پہ اس دم کا سورۃ الفاتحہ کا اثر ہوا۔ تو اسی طرح ایک مسلمان اگر اپنے اوپر یا کسی کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرے گا تو یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ آخری حدیث پڑھ لیں پھر ختم کرتے ہیں، اگر اجازت دیں تو حدیث پڑھ لیں تاکہ یہ چیپٹر ختم ہو جائے۔ اجازت؟ ہاں، مہربانی آپ کی۔ ہاں جی، اچھا جی، آخری یہ چھوٹی سی حدیث ہے، یہ بیان باب ہے عصب الفحل، کہ اگر کوئی بندہ اپنا کوئی بھی جانور جو کہ فیمیل ہو، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، بھینس ہے، فیمیل جانور کو لے کے جاتا ہے اس کے پاس جس کے پاس نر جانور ہے، میل جانور ہے، اس کو جفتی کرانے کے لیے، تو کیا جس کے جانور نے اس کو جفتی کیا، یعنی نر جانور والا جو شخص ہے، کیا اس پر وہ اجرت لے سکتا ہے؟ یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ تو اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جفتی کرنے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ تو یہ اصل میں ایسی چیز نہیں ہے جس پر اجرت لی جائے، تو اس لیے نر جانور کے مالک کو، یعنی میل جانور کے مالک کو یہ جفتی کرانے کا عمل کرانے سے پہلے، اس عمل سے پہلے اس کو کوئی شرط نہیں لگانی چاہیے، نہ پہلے اجرت طے کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر جو فیمیل جانور والا بندہ ہے جس نے جفتی کرایا، اگر وہ اس عمل کے بعد اپنے طور پر اس کو کوئی چیز ہدیہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے سے اس کی اجرت طے کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہمارا چیپٹر ختم ہوا، ابھی کچھ منٹ میرے خیال ہے باقی۔ کتنے منٹ باقی؟ 5 منٹ ہیں، تو کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، جی جی جی، وہ جو الفاظ ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں لا یرقون، کہ وہ دم نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ ذکر کیا گیا کہ وہ غیر شرعی دم نہیں کرتے،
شرعی دم کرتے ہیں لیکن غیر شرعی جھاڑ پھونک جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے اگر وہ الفاظ صحیح ہوں. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ صحیح نہیں، وہ روایت ضعیف ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں، شاذ روایت ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو چیز ذکر کی وہ یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک کسی سے طلب نہیں کرتے، خود کرتے ہیں یا بغیر مطالبے کے کرتے ہیں. جو بھی کرتے ہیں وہ کسی سے مطالبہ نہیں کرتے اور اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے وہ خود ہی دم کرتے ہیں. یہ حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بولتے اچھا کسی سے مطالبہ نہیں کرنا ہے اور خود بھی نہیں پڑھتے، وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں اور رقیہ شریعہ کو ایک کہانی کی لگا دیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. تو کیا یہ بھی مطالبہ کرنے میں آئے گا؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے، یہ جو آج کل موبائل کے اندر بھی رقیہ شرعیہ جو ہے وہ ریکارڈڈ آڈیو فائل جو ہے وہ موجود ہے نیٹ کے اوپر، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سننا شروع کر دیں. تو اسی طرح یہ جو آپ کیسٹ کا آپ کہہ رہے ہیں، پہلے دور کے اندر یہ کیسٹیں چلتی تھیں، آج کل یہ نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. تو یہ ریکارڈڈ رقیہ شرعیہ سننا میرے بھائیو سننا جائز ہے، سن سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ خود اگر پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے، ہم کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ اس لیے کہ خود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دم میں کیا پڑھنا ہے، اور آیات یاد نہیں، صورتیں یاد نہیں، حدیثیں یاد نہیں، مسنون اذکار اور مسنون دعائیں یاد نہیں. پھر ہم سہارا لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی تیار شدہ چیز حلوے میں پلیٹ میں حلوہ رکھ کے ہمیں بنا جو ہے وہ تیار شدہ حلوہ مل جائے اور ہم کھا لیں بس، ہاں جی، ریڈی میڈ. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو اس سے پلیٹ سے چمچ بھر کے ہمارے منہ میں ڈالتا رہے تو وہ اور بھی آسان ہو جائے گا کام. یعنی اتنے ہم لوگ اتنے مطلب کیا کہنا چاہیے، ہمیں افسوس ہی ظاہر کیا جا سکتا ہے، اتنے سہل پسند ہیں ہم لوگ اور اتنی غفلت ہے ہمارے اندر کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم وہ مسنون اذکار اور مسنون دعائیں پڑھ لیں. ہاں جی، ٹائم ہو گیا. ایک منٹ کا جو کہ شارٹ نکال سکتے ہیں کہ رقیہ شریعہ میں کوئی فارمولا ہے کیا کوئی پڑھنے کا، اس کے بعد میں یہ یا کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں ایک بار؟ وہ تفسیر کے درس کے آخر میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ہاں جی، نان مسلم پہ رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں.